نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے مختلف عناوین پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے۔ بعض ایسے موضوع جن کو طول دینا ضروری ہے، جن کے متعلق تفصیل کے ساتھ آگاہی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تو الحمدللہ ایسے موضوعات کو سلسلہ وار نشستوں کے ذریعے مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بندے کا رجوع ہونا، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ توبہ کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ اور کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توبہ کرنے کا حکم دیا اور پھر توبہ کرنے پر بشارتیں، خوشخبریاں سنائی، اور توبہ نہ کرنے پر عذابات اور وعیدوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان سب چیزوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمارے لیے دنیا کی نعمتوں سے اور آخرت کی نعمتوں سے تعلق رکھتا ہے توبہ کا عمل۔ جب تک بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے بندہ دور ہوتا ہے۔ رزق تو اسے ملتا ہے، زندگی کی تمام تر سہولتیں اسے نصیب ہوتی ہیں، مگر اس کا جو مقصد تخلیق ہے، پیدائش کا جو مقصد ہے، یعنی اللہ کی عبادت، توبہ نہ کرنے کے سبب بندہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی بدولت اسے اپنی عبادت کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں اس بندے کو شمار فرماتا ہے۔ اب تک جو باتیں آپ کے درمیان میں توبہ کے تعلق سے بیان ہوئی، اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کے دور کے واقعات سے بھی تھا، تابعین کے دور کے واقعات سے بھی تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ایک اور نشست ہماری ہوگی، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ ایک نشست ہم کریں گے جن میں اللہ کے رسول کی جو امت ہے، اس امت میں کس طرح کے افراد گزرے ہیں اور انہوں نے کس کس انداز سے توبہ کی ہے، اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہوگا۔ اب ہم عرض کرتے ہیں توبہ کے تعلق سے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا، یعنی اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ نہ کیا، اس کے اندر اپنی ایک
اکڑ تھی، اپنا گھمنڈ تھا، اپنی ذات کو لے کر بڑا فخر تھا، اپنی شخصیت پر وہ بڑا نازا تھا اور اپنے برابر وہ کسی کو سمجھتا نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے سے منہ پھیر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانی۔ اللہ نے جب اسے ملعون قرار دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو وہ کہنے لگا مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، جب تک انسان کی زندگی کا رشتہ قائم رہے گا میں اسے گناہوں پر اکساتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے گناہوں پر توبہ کا پردہ ڈالتا رہوں گا۔ شیطان یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، کون نہیں جانتا، مگر اس کے باوجود ہماری دوستی اسی سے ہے، ہمارے تعلقات اسی سے ہے، ہم اسی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کا راستہ اختیار کیے ہوئے کیسے پتہ چلے؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا عمل جس سے ہم اپنے رب کو بھول جائیں، کوئی ایسے کام میں مصروف ہو جائیں جس میں ہمیں ہمارا رب یاد تک نہ آئے، تو وہ سارا کا سارا راستہ، وہ سارا کا سارا عمل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج ہم کتنے اعمال ایسے کر رہے ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر پھر صبح تک ہمارے ساتھ میں ہمارے جو معمولات ہیں ان معمولات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ توبہ کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ توبہ کر لیتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چاہے کوئی بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس سے شیطان کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے، شیطان کو مایوس کرنا مقصد ہوتا ہے، اور بتانا مقصد ہوتا ہے کہ تو نے زندگی بھر اپنے مکر کے دام میں اسے پھنسائے رکھا، اپنے فریب کے جال میں اسے پھنسائے رکھا، مگر دیکھ لے کہ ساری زندگی کے سارے گناہ میں نے اس کے معاف کر دیے ہیں صرف ایک توبہ کی وجہ سے۔ تو جو بندہ توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی غلطیوں کو اور اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور ایک مخلوق پر ظلم کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ظلم کسی حساب کا ہو، ظلم صرف مار پیٹ کو نہیں کہتے، آپ کسی پر جبر کرتے ہیں، آپ کسی کو غصہ کرتے ہیں، ناحق کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یہ سب کا سب ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا توبہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کا رجوع ہونا ضروری ہے، اور اگر بندوں کو ستایا ہے، بندوں کو پریشان کیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، ان پر ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، ان کو ناحق ستایا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان کی غیبتیں کی ہیں، ان کی چغلیاں کی ہیں، ان کے لیے حسد کیا ہے، اللہ نہ کرے کسی جادوگر کے پاس جا کر اس کے خلاف میں گفتگو کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کی جاسوسی کی ہے، کسی پر بہتان باندھا ہے، یہ سارے کے سارے یہ گناہ ہیں۔ کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، کسی پر جھوٹ باندھ دیا ہے، اور اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندوں کے حوالے سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو جب تک بندہ بندوں کے حوالے سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، اپنے خطاؤں کی معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا ہو تو اللہ کی ہوئی نافرمانی سے بھی توبہ کریں، اور بندوں کو جو ستایا گیا ہے ان کی نافرمانی سے بھی توبہ کریں۔ کبھی کبھار ماں باپ کو تکلیف دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کے قبول ہونے سے رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار اپنوں کو ستانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت سے رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں
جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس کے ساتھ میں کیا کیا ہے، اور جب ایسا کسی کے ساتھ کیا ہے تو پھر اس سے معافی بھی مانگ لیں، تاکہ اس کی معافی سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو معاف فرما دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگی ہے کہ اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے، اور تو نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو لہٰذا میں تیرے بندوں کو جب تک ہو سکے گا اس کی زندگی کی آخری سانس تک میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا، اسے بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا شیطان سے کہ تو اگر زندگی کی آخری سانسوں تک انہیں بہکائے گا تو پھر میں بھی اس کے گناہوں کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دوں گا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں اسے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اگر اس کو بہکاتا رہے گا اور جب میرا بندہ استغفار کہہ کے میری طرف رجوع ہو جائے گا تو پھر میں ہر سمت سے اس بندے کی تیرے مکر سے حفاظت کروں گا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور پھر رب قدیر یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں، مگر ہم جان بوجھ کر جہنم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر جہنم کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، اللہ کے قانون کی مخالفت کر کے شیطان کے اصولوں کے پابند بن چکے ہیں۔ وہ جس طریقے سے ہمیں چاہتا ہے بہکاتا ہے، جس طریقے سے ہمیں چاہتا ہے ہماری زندگی کو خراب کر رہا ہے، ہماری آخرت کو برباد کر رہا ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی اچھی ہے۔ قیامت کے دن اس زندگی کا پتہ چلے گا جب ہمارا نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب انسان کی ایک ایک کیے کی سزا اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہوگی اور فرمایا جائے گا اقرا کتابک، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، اپنی کتاب کو پڑھ لے، دنیا میں جو کچھ تو نے کیا تھا، اگر کسی کے ساتھ ہمدردی کی تھی تو وہ بھی لکھا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی لائے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی لائے گا اسے وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ کہ پوری زندگی کا نام اعمال، پوری زندگی کا لکھا ہوا ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا 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 تھا۔ اور جب بندہ دیکھے گا کہ یہ کام میں نے کیا تھا، مگر یہ کام تو بڑا اچھا تھا، لوگ بولتے تھے، لوگ سے پوچھے گا، لوگ کہیں گے ہم نے فلاں کے کہنے پر کیا، ایسے کرتے کرتے جب شیطان تک یہ بات پہنچے گی تو شیطان کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا کام تو یہی تھا، میں نے تو بہکانے کا وعدہ کیا ہوا تھا، تم میری باتوں میں آ گئے تو اس میں میری غلطی کیا ہے، میرا کام تو یہی تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہاں پر بندے کا شرمندہ ہونا، بندے کا عاجز ہونا، بندے کا اپنے گناہوں پر نادم ہونا کام نہیں آئے گا، اس کے لیے دنیا ہے، دنیا میں بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ میں اس چینل کے ذریعے، ہدا ٹی وی کے ذریعے، میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، مرد حضرات سے، خواتین حضرات سے، اپنے کیے کا اپنے آپ سے حساب لو کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کس کے ساتھ کون سی غلطی کی ہے، ہم نے کس کو ستایا ہے، ہم نے کس پر ظلم کیا ہے، ہم نے کس کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہے، ہم نے کس کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ ہماری سوچ تو ہمیں معلوم ہے نا، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتی کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، مگر ہم سوچ رہے ہیں اس کا پتہ لوگوں کو نہیں چلتا۔ ہم جو کر رہے ہیں پتہ نہیں کہ وہ ہم اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں یا پھر اس میں کچھ اور رنگ ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا دل جانتا ہے، ہمارا دماغ جانتا ہے، ہمارا مزاج اس سے واقف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان کے مکر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے رجوع ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے لیے، کسی انسان کے حوالے سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پھر آپ اس سے بھی معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مکمل معاف فرما دے۔ تو شیطان بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، ہر طرف سے ہمیں بہکانے کی اور بھٹکانے کی وہ کوشش کرے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم ہے، نیکیاں گناہوں کو اس طرح دور لے جاتی ہے جیسے پانی میل کو بہا کر دور لے جاتا ہے۔ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، پہلے تو یہ جان لے کہ نیک عمل کہتے کس کو ہیں۔ نیک عمل ہماری نیتوں کے حساب سے بنتا ہے، ہمارے اخلاص کی وجہ سے نیک عمل ہوتا ہے۔ صرف ہمارے کرنے سے کوئی نیک عمل نہیں ہوتا۔ کسی فقیر کو ہم کچھ دے رہے ہیں تو دیتے ہوئے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں دیکھ رہا ہے تو 1 کی جگہ 2 دے دوں، 2 کی جگہ 5 دے دوں تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، تو عمل تو ہو گیا مگر یہ نیک عمل نہ رہا، کیونکہ اس نے اس عمل میں ریاکاری کو شامل کر لیا، دکھاوے کو شامل کر لیا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ عبادتیں کر رہا ہے، اب آپ کسی چیز پر بھی آپ اس مثال کو قائم کر لیں، آپ کو خود کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نیک عمل کیا ہے اور نیک عمل کہتے کسے ہیں۔ پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تعلق نیک عمل سے ہے یا صرف عمل سے ہے۔ نیک عمل جب بندہ کرتا ہے تو اسے نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے اسے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ صرف نیک عمل نہیں کرتا بلکہ صرف عمل کرتا ہے تو اس عمل کے وقت میں جو اس کا ارادہ تھا اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرما دیتا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص نیک کام کر کے اس کا ارادہ یہ ہو کہ اسے دنیا میں مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا ثواب مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو دنیا کے لیے نیک عمل کیا تھا، جو دنیا کے لیے عمل کیا تھا اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی ثواب اسے نہیں ملتا۔ کیوں؟ دنیا میں اس نے طلب کر لیا تھا۔ قیامت کے اسی منظر کو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جس کا مفہوم یہ، جب قیامت کے دن ایک بندہ اٹھے گا اور اسے یہ یقین ہوگا کہ میرے نام اعمال میں تو پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی مگر اس کے نام اعمال میں کچھ نہ رہے گا، عرض کرے گا مولا میں نے اتنا سب کیا تھا، اللہ فرمائے گا جن کے لیے کیا تھا ان سے تجھے اس کا حصہ دلا دیا گیا۔ یعنی تو شہرت چاہتا تھا، لوگوں میں اپنی بڑائی چاہتا تھا، لہٰذا جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل چکا ہے، اب دنیا میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ پہلے تو نیک عمل ہو، اور پھر وہ نیک عمل اس انداز کا ہو کہ اس میں اخلاص بھی ہو، اس میں للہیت بھی ہو، اس میں خوف و خشیت بھی ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں جیسے خدا نے چاہا ویسے کر رہا ہوں کہ نہیں، جیسے رسول نے فرمایا ویسے کر رہا ہوں کہ نہیں، اور اگر نہیں کر رہا ہے ویسے تو پھر آپ سوچ لیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان خالی ہاتھ پہنچے گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے جب بھی عمل کا ارادہ ہو اس عمل کو نیک بنانے کے لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری، اور نیتیں درست ہوتی ہیں اخلاص و للہیت کی وجہ سے، بندے کا خدا کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے نیتیں درست ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں، ہم سوچ لیں کہ قیامت کے دن نہ جانے ہمارے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے نیکیاں گناہوں کو ایسے ہی دور لے جاتی ہیں جیسے پانی میل کو دور لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، گناہ گاروں کو بشارت دے دو، اگر وہ توبہ کریں تو میں توبہ قبول کر لوں گا۔ صدیقین کو آگاہ کر دیجئے کہ اگر میں نے اعمال کا وزن کیا تو انہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا بھی ذکر ہے اور فضل کا بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ جو گناہ رب کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئے ہیں اور جو بندوں کے حوالے سے گناہ ہیں اسے بندے کو معاف کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ فضل کا ذکر ہے۔ اب عدل کا ذکر ان لوگوں کے لیے جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، ان کے لیے عدل کا ذکر یہ ہے کہ اگر میں نے اعمال کا وزن کر لیا تو پھر میرے عذاب سے میرے بندوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ نیک بندے تو اللہ کی مہربانی میں ہے ہی ہیں، مگر گناہگار بندے بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ گناہگار بندہ گناہ کرتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میرے اس گناہ سے میرا یہ نقصان ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ اس بندے کو اچھی اور بہترین زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیا تھا وہ گناہ نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت عطا فرماتا ہے۔ مہلت دی جاتی ہے بندوں کو کہ وہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، توبہ کے ذریعے رجوع ہو جائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، جب کوئی تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو اسے کس طرح سے جواب دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، جب میرا کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے لبیک کہہ کر اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اے بندے، تو نے مجھے یاد کیا، بتا میری رحمت تیرے لیے حاضر ہے، کیا چاہیے مانگ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، جب تیرا گناہگار بندہ تجھے پکارے تو جواب دیتا ہے، یا پھر اس کی پکار پر تیری رحمت خاموش ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 2 مرتبہ اسے لبیک کہتا ہوں۔ کتنا کریم ہے میرا رب، کتنا رحیم ہے میرا رب کہ نیک بندے کی پکار پر 1 مرتبہ لبیک، گناہگار بندے کی پکار پر 2 مرتبہ لبیک، کہ اے میرے بندے بتا میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی حیرت میں آ گئے، عرض کرنے لگے، بار الہ، نیک بندے کی آواز پر 1 مرتبہ لبیک، جبکہ وہ تیرا اطاعت گزار، تیرا فرما بردار ہے، تجھ سے محبت کرنے والا ہے، تیرے احکام پر عمل کرنے والا ہے، تیری مخالفت ذرہ برابر بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، پھر گناہگار بندے پر اتنی مہربانی کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، موسیٰ، جب میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو اسے اپنے نیک اعمال پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، میری رحمت پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے میں اسے 1 مرتبہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ اور جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میری آواز سنی جائے گی کہ انسنی کر دی جائے گی، اسی لیے میرے اس گناہگار بندے کو اپنی رحمت کا سہارا دیتے ہوئے 2 مرتبہ اسے لبیک کہتا ہوں، تاکہ میرا گناہگار بندہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری عطا سے مایوس نہ ہو،
میرے کرم اور میرے فضل سے مایوس نہ ہو۔ اندازہ تو کریں، اب اگر کوئی گناہگار بندہ یہ سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں، میری باتیں قبول ہوں گی نہ ہوں گی، یہ آپ کے اندر شیطان کا اٹھایا ہوا سوال ہے، ورنہ اللہ کا جواب یہ ہے، رحمان کا جواب یہ ہے، میرے بندے کسی حال میں تو مجھ سے مانگ، میں تیری مانگ کو پورا کروں گا۔ اور اگر اسی حوالے سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، جب بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اتنی غلطیاں کرتا ہوں، اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، اتنی برائیاں کرتا ہوں، اتنے فواحشات و منکرات میں مبتلا ہوں، حرام کاموں کی طرف میں اپنے قدم اٹھاتا ہوں، کبھی آنکھوں کو حرام چیزوں سے خالی نہیں رکھتا، کبھی کان حرام چیزوں کے سننے سے خالی نہیں رہتے، پوری زندگی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہگار ہوں، اور اس کے باوجود میں اپنے رب کو پکارتا ہوں تو میرا رب میری سنتا ہے، میں کچھ نہیں کرتا پھر بھی وہ مجھے رزق دیتا ہے، میں کچھ نہیں کرتا پھر بھی میری وہ زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، میرے لیے ہر طرح سے انتظام فرماتا ہے، تب تو بندے کو رجوع ہونا چاہیے، تب تو بندے کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں نہیں کرتا تو اتنا ملتا ہے، اگر میں کرنا شروع کر دوں اللہ کی فرما برداری تو مجھے کیا کیا نہ ملے گا، اور یقیناً بہت کچھ ملے گا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، اس بندے کا خدا ہو جاتا ہے جو بندہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نافرمانی کرنے کے باوجود رزق بند نہیں ہوا، نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے نعمتوں کے دروازے ہم پر بند نہیں فرمائے، بلکہ ہر مہینہ ہمارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے، ہر دن ہمارے لیے رزق کا انتظام ہوتا ہے۔ اب ہم اندازہ کریں، جب ہم کچھ نہیں کرتے، اتنے نافرمان ہیں، تو اتنی نعمتیں فرما بردار ہو جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہمیں ملیں گی، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہ خیال اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس خیال کے پیدا کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ جس حال میں رب رکھے اس حال میں راضی رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمارے لیے نعمتوں میں اضافہ ہو، تو دو باتیں ضروری ہے، ایک تقوی کا ہونا ضروری ہے، ایک توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، پھر آپ دیکھو ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرمائے گا کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ایسی جگہ سے آپ نے پچھلی نشست میں اگر سنا ہے تو سنا ہوگا عتبہ غلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس واقعے میں یہی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ عتبہ نے جب توبہ کی ہے تو انہوں نے اپنی توبہ پر اللہ سے گزارش کی تھی کہ مولا مجھے رزق حلال دے اور اپنی طرف سے رزق کا انتظام فرما۔ پوری زندگی توبہ کرنے کے بعد 2 روٹی اور شوربہ آتا تھا آپ کے کھانے کے وقت میں، اور آپ اسی کا استعمال کرتے تھے، اور پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی آپ پر رہی۔ بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی فرمائشیں بھی پوری ہوتی ہیں، اس کی خواہشیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی سنی جائے، سنی جاتی ہے، مگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اسے پورا نہیں کیا جاتا، اور کبھی کبھار اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اس میں واو کا میں نے شاید ایک جگہ اضافہ کر دیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں جسے تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کڑوی دوا کھاتے ہیں نا بیماری کے وقت میں، ناپسند ہوتی ہے، مگر آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کھائیں گے تو بیماری ختم ہوگی۔ کچھ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں نا بیماری کے اندر، کیوں؟ پتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہماری بیماری درست ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں ہمارے لیے حالانکہ وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے اور تمہارے حق میں کیا برا ہے۔ اس کے باوجود انسان جلد باز ہے، جب اس کی مانگ پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ یہاں وہاں گھوم کر ادھر ادھر جا کر جلد بازی میں اپنے لیے
بہت ساری ایسی چیزوں کو تیار کر لیتا ہے جو اس کے لیے گناہوں کا موجب بنتی ہے، اس کے لیے خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرو، اس ذات نے ہمارے ہر کام کے لیے ایک وقت کو مقرر فرما دیا۔ دعائیں کرتے رہو اور انتظار کرتے رہو، جلد بازی نہ کرو، جلد بازی میں کام خراب ہوتے ہیں، جلد بازی میں کام برباد ہوتے ہیں۔ جلد بازی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ لیا جائے، ورنہ اس سے ہمارے کام خراب ہونے کے آثار پیدا ہو جاتے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی اور خصوصاً ان بندوں کی جو گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ان کو اپنے در رحمت سے مایوس نہیں فرماتا، بلکہ بندہ جب سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو جواب دیتی ہے، تاکہ بندہ مایوس نہ ہو جائے اور مایوس ہو کر کوئی دوسرا قدم نہ اٹھا لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام ہے، بالخصوص گناہگار بندوں کے لیے رب کی طرف سے یہ انعام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توبہ کی جائے اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ اس انداز سے کی جائے کہ وہ توبہ اس بندے کے لیے کامیابی کی خوشخبری لے کر آئے، کامیابی کی بشارتیں لے کر آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ جو گناہوں کی یاد میں پشیمان ہو گیا اور اس کا دل خوف خدا سے کانپ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس خوف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس سے محو فرما دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جس گناہ کے خیال سے وہ پشیمان ہو گیا۔ زندگی میں انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے اور یہ گناہ کرنے والے ہی کو پتا ہے کہ اس نے کیا 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 ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں کسی چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے ہر طرح کی برائی عام ہو چکی ہے اور بندے بڑی خوشی سے ان برائیوں میں اپنا حصہ دے رہے ہیں۔ ایسے گناہ کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بھی بیان فرمائی ہے، اکابرین نے ایسے گناہوں کی فہرست 70 بھی بیان فرمائی ہے، 400 بھی بیان فرمائی ہے، 700 بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے، اس میں ہماری زندگی میں ہونے والے بے شمار ایسی چیزیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ سب اس میں آتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے دنیا میں یہ سب ممکن نہیں ہے، کیوں ممکن نہیں ہے؟ ہمارے اکابرین اولیاء کرام نے تو اس کو ممکن بنا کر بتا دیا۔ صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی ایسی کئی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو گناہوں سے پاک و صاف رکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کئی ایسے اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جن کی زندگی کے 25 سال جو انہوں نے دیکھے تھے، جن کی زندگی کے 25 سالوں میں میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ گناہ لکھنے والے فرشتے نے ان کے لیے قلم اٹھایا ہو۔ کبھی انہوں نے گناہ ہی نہیں کیا، 25 سال تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے اللہ والوں کو دیکھا۔ بندہ چاہے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں روزانہ زندگی مل رہی ہے اور ہر زندگی کے دن کا آغاز ہم گناہ سے کریں۔ روز زندگی کی راتیں مل رہی ہیں، ہر رات کا آغاز ہم گناہوں سے کریں، تمام اوقات ہم گناہوں میں گزارتے رہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو ایک ایمان والے کا ہے یہ اس کا نماز نہ پڑھنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ دوسرے گناہ حرام ہے اس کے لیے، مگر یہ نماز کا نہ پڑھنا یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت
کم ایسے معاملات ہیں جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا استعمال فرمایا، ان میں ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، بے شک کفر کیا۔ علماء نے رعایت دی اور ترجمہ یہ کیا کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہم سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے؟ ہم تو جھٹک کر بات کر دیتے اللہ معاف کرنے والا ہے، تو عذاب دینے والا کون ہے؟ جہنم بھی تو اسی نے تیار کی ہے، جنت بنائی ہے تو جہنم بھی تو تیار کی ہے۔ وہ معاف ان گناہوں کو کرتا ہے جو غلطی سے ہو جاتے ہیں اور بندہ توبہ کرتا ہے تب معاف ہوتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر بندہ گناہ کرے پھر کہے مولا معاف کرنے والا ہے تو یقیناً یہ شیطان کا دیا ہوا جملہ اور یہ کلمہ ہے۔ اس کے اس مکر سے بچنے کی ضرورت ہے اور گناہ کبیرہ سے باز آنے کی ضرورت ہے، اور اگر باز نہیں آئے تو پھر اللہ کے فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندگی بھر اللہ کے خوف سے اپنے جسم میں لرزہ پیدا کرتے رہو، کہیں پر بھی کوئی گناہ ہو جائے فوری طور پر اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ آپ جتنے گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا اس وقت میں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پشیمان اور نادم ہو کر توبہ کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اکابرین نے اس حوالے سے کئی روایتیں نقل فرمائی ہیں، حضور کی کئی احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں، بزرگان دین کے کئی واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے دریافت کیا، آپ سے دریافت کیا، میں گناہ کر کے انتہائی شرمندہ ہوں، میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، کھولے بھی جاتے ہیں اور بند کیے جاتے ہیں، سوائے باب توبہ کے وہ کبھی بند نہیں ہوتا، عمل کرتا رہے اور اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات آپ نے فرمائی۔ توبہ کرنے والوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے، اور جنت کا وہ دروازہ جو باب توبہ ہے وہ انتظار کرتا ہے اس بندے کا جس نے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ مگر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، زندگی بھر توبہ کرنا بڑا بہترین عمل ہے، مگر زندگی بھر گناہ کرنا یہ برا عمل ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے گناہ کروں گا تب تو توبہ کرنی پڑے گی، بغیر گناہ کے توبہ کی کہاں بات، تو بغیر گناہ کے بھی توبہ کرنا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم دن میں کئی ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر غلطی ہو جاتی ہے، اسے ہم بھلا دیتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہوتی ہے غلطی پھر بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والے سے خدا محبت فرماتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا انتظار کرتا رہے کہ زندگی تو بڑی طویل ہے، والد صاحب کی عمر اتنی ہوئی تھی، دادا جان کی عمر اتنی ہوئی تھی، پردادا کی عمر اتنی ہوئی تھی، ہمارے سامنے اتنے لوگ ہیں، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال کا ہے، تو زندگی کی آخری عمر میں ہم توبہ کر لیں گے، یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ملک الموت تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمارا وقت آئے اور کب وہ ہمارے جسم سے ہماری جان نکال لیں۔ ایک روایت بنی اسرائیل کے ایک شخص کے حوالے سے ملتی ہے،
کہ ایک جوان شخص نے 20 سال مسلسل اللہ کی عبادت کی، پھر 20 سال گناہوں میں بسر کیے۔ ایک مرتبہ اس نے آئینہ دیکھا تو اسے اپنی داڑھی میں بڑھاپے کے آثار نظر آئے۔ وہ بہت غمگین ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے رب ذوالجلال، میں نے 20 سال تیری عبادت کی اور 20 سال میں نے گناہوں میں بسر کیے، اب اگر میں تیری طرف لوٹ آؤں تو کیا مجھے قبول کیا جائے گا؟ میرے گناہوں کو معاف کیا جائے گا؟ اس نے غیب کی ایک آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تجھے محبوب بنایا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہماری رحمت نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے گناہ کیے، ہم نے مہلت دی، اب اگر تو ہماری بارگاہ میں لوٹ آئے گا تو پھر سے ہم تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ کتنا کرم ہے اللہ کا۔ ایک گھر کا بچہ اپنے ماں باپ کی مسلسل نافرمانی کرے تو ماں باپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، مگر وہ ہمارا رب ہے جو 70 ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ 20 سال کے گناہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 20 سال گناہ کیے ہیں اب 20 سال گناہوں کی توبہ کر، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر تو ہماری طرف لوٹ کر آ جاتا ہے تو ہم تجھے پھر سے قبول کر لیں گے۔ رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، اے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے اللہ کے بندو۔ اس توبہ کی بڑی برکتیں آپ کو اور ہم کو نصیب ہوں گی، بڑی رحمتیں نصیب ہوں گی، دارین کی راحتیں نصیب ہوں گی اور دارین کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اس طرح سے اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کی کوشش کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے، میرے آقا نے فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کے ماضی یعنی پچھلے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء اس کی خطاؤں کو بھول جاتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس نے گناہ کیا تھا اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا، اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ توبہ کی برکت ہے کہ جسم کے اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا، فرشتے لکھا ہوا مٹا دیتے۔ زمین کا وہ حصہ جس پر بیٹھ کر گناہ کیا تھا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو زبان عطا فرمائے گا۔ کس بندے نے کہاں پر کیا کیا، کتنا وقت کیا، کیوں کیا، یہ سب کچھ حساب اللہ کی بارگاہ میں زمین و آسمان کے ہر حصے پیش کریں گے۔ اسی لیے ایک بزرگ کی عادت تھی کہ گھر سے نکل کر اپنی منزل کے تک پہنچنے تک اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، کچھ دور پہنچے، پھر واپس آئے، پھر گھر سے نکلے، منزل تک پہنچے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آج راستے سے پلٹ کر آ گئے، روزانہ جاتے تھے منزل پر، آج پلٹ کر آ گئے، پھر وہاں سے پھر منزل تک پہنچے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں منزل پہنچنے تک خدا کا ذکر کرتا ہوں، اور آج کے دن ایسا ہوا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ راستے میں میں کہیں خدا کا ذکر کرنا بھول گیا، اسی لیے واپس لوٹ کر پھر وہاں سے اپنی منزل پہنچا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن
زمین کے جس حصے پر میں چل رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ مولا تیرا یہ بندہ مجھ پر چلتا تھا تو تیرا ذکر کرتا تھا. یہ سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں. آج ہمیں تو زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں یا تو ٹی وی کا ریموٹ ہے یا پھر ہمارے ہاتھ میں اینڈرائڈ اور اسمارٹ فون ہے کہ جس سے ہم بچے ہوئے بالکل نہیں ہیں. یا تو ہم مصروف ہیں کسی اور کام میں، یا مصروف ہیں کھیل کود میں، یا پھر ہم مصروف ہیں موویز وغیرہ دیکھنے میں، یا پھر گیمز وغیرہ کھیلنے میں. یہ تو ہماری زندگی ہے. ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ زمین کے جس حصے پر بیٹھتے ہیں وہ حصہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ آپ نے اس پر بیٹھ کر کیا کیا تھا. اسی لیے زمین کو مخالف نہ بناؤ، زمین کو اپنے لیے گواہ بناؤ، سفارشی بناؤ. اور آسمان کا وہ حصہ بھی بندے کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے جس کے نیچے بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا. اور پھر میرے آقا نے خوشخبری دے دی قیامت کے دن جب ایسی توبہ کرنے والا اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس حال میں ہوگا کہ اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے 4000 سال پہلے عرش کی چاروں طرف لکھ دیا تھا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى أَوْ كَمَا قَالَ. جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے میں اسے بخشنے والا ہوں. یہ 4000 سال پہلے انسان کی پیدائش سے عرش کے اطراف میں یہ لکھ دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پر قربان جائیں ایمان والو کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کی عطا پر قربان جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کیا جائے. حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور دروازے پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان کے رونے کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ خوف اور یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اسے اندر بلاؤ. جب جوان حاضر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا اے جوان تم کس لیے رو رہے؟ عرض کی حضور میں اپنے گناہوں کی کثرت اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں. آپ نے پوچھا کیا تو نے شرک کیا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے پھر کہا حضور میں نے ایسا بھی نہیں کیا. آپ نے پھر اس بندے سے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے گناہ ساتوں آسمانوں زمینوں اور پہاڑ کے برابر ہوں تب بھی اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا. آسمان کی حدیں ہمیں پتہ نہیں، زمین کی حدیں ہمیں پتہ نہیں، پہاڑ کتنے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، اتنے وزن برابر بھی گناہ ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اپنی رحمت سے. جوان بولا میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کیفیت تھی اور کیا اس نے گناہ کیا تھا، اس کو بھی آپ سن لیں.
حضور نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ اس کی نظر میں اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے عرض کیا حضور میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت عظیم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ پھر آپ نے اس سے سوال کیا اے بندے آخر اتنا جو بڑا گناہ تو تصور کر رہا ہے مجھے بتا تو صحیح کہ وہ گناہ کون سا ہے جو تو نے کر لیا؟ عرض کرنے لگا حضور مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں تم بتلاؤ۔ عرض کرنے لگا حضور میں 7 سال سے کفن چوری کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کے کفن چرانے کو پہنچ گیا، میں نے قبر کھودی، کفن لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور میں پھر سے واپس پہنچا اور لڑکی سے میں نے زنا کیا، مردہ لڑکی سے۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے جوان خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت میں برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں تو نے مجھے ناپاک کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا دور ہو جا، میرے آقا غضبناک ہو گئے، فرمایا دور ہو جا تو جہنم کی عذاب کا مستحق ہو گئے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا چلا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہا، اور جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے رب اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما دے، اور اگر نہیں تو آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے، میں اس حالت میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، دنیا کی آگ میں جلا دے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا عرض کیا آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی فرمایا مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی نے رزق دیا ہے۔ تب جبرائیل امین نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جوان کو بلایا اور اس جوان کو بلا کر آپ نے خوشخبری اور بشارت دی اور کہا کہ رب نے تیری دعا قبول کر لی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں، دین یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوں۔ دعا کریں میرے لیے بھی، میری زندگی بھی تبدیل ہو، میں بھی دعا کروں گا آپ سب کے لیے، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے، سب کو گناہوں سے بچائے، اس قسم کی دعا کریں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ ہم انجام کی طرف غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑی دلیری کے ساتھ میں گناہوں میں مصروف ہیں۔ گناہ ہو چکا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس سے پہلے توبہ کر لو کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سب سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، مقبول توبہ کی توفیق عطا فرما، اور تیرے سارے بندوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد توبہ پر استقامت عطا فرما، شیطان کے مکر سے، نفس کی شرارتوں سے، دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا جتنے بیمار ہیں تیرے حبیب کے صدقے سب کو شفا عطا فرما، ہمارے اپنوں کو بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ مولا جنہیں ہم نہیں جانتے، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو
شفائے کلی نصیب فرما دے۔ رمضان کے مہینے کے جو روزے ہم سے گزر چکے ہیں اسے قبول فرما، جو بچے ہوئے ہیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جو رمضان کے بعد بھی ہم سے گناہوں سے وہ روزے ہمیں باز رکھ سکے، اور تیرا تقوی ان روزوں کے ذریعے ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ خوف و خشیت والی زندگی عطا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہتے رہتے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما دے۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو، تمام امت محمدیہ کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔